حمل دوپہر میں بدل رہی تھی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں کھانا سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد غنودہ فضا چھائی تھی۔ حنین لاؤنج میں ڈائجسٹ لے کر صوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھ گئی اور سیم گول میز سے برتن اٹھاتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا، کوئی کام خود بھی کر لیا کرو کٹو۔ مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ فارس ہاتھ دھو کر ادھر آیا تو حنا ہنوز رسالہ پڑھنے میں مگن تھی۔ دروازہ لاک کر لو، میں جا رہا ہوں، امی کو بتا دینا، پھر آؤں گا۔ حنا نے رسالہ رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ پورے آستین کی شرٹ اور جینز میں ملبوس فارس آنکھوں میں کافی اکتاہٹ لیے بات کرنے کے ساتھ کال بھی ملا رہا تھا۔ بھائی کہاں ہیں ماموں؟ اپنے کمرے میں۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے موبائل کان سے لگا رہا تھا۔ جس وقت وہ باہر نکلا اور حنین دروازہ بند کرنے لگی، فارس کے الفاظ سماعت میں پڑے، یار اسٹپنی کدھر ہو؟ اچھا سنو، ایک بندے کو چیک کر کے دروازہ بند ہوا تو آواز کا راستہ رک گیا۔ وہ لاک کر کے واپس آئی اور بھائی کے کمرے کے پاس رکی، ذرا ہچکچا کر بند دروازے کو دیکھا، پھر دستک دی۔ وہ جو کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھا موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا، چونک کر سر اٹھایا اور پھر موبائل رکھتے ہوئے مسکرایا، آؤ حنا، میں تمہارے پاس ہی آنے لگا تھا، مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا بھائی۔ انگلیاں مروڑتی حنین نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ الفاظ جمع کرنے چاہے، کیسا لگے گا یہ کہنا کہ میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور پھر میں نے ہاشم کو بلا لیا تھا؟ دونوں فکروں میں سے کس فکرے پہ اس کا اعتبار ٹوٹے گا؟ ظاہر ہے پہلے پہ۔ ہاشم کو کسی اور چیز کے لیے بلایا ہوتا تو خیر تھی، مگر چیٹنگ وہ کیسے بتائے؟ ہاں بولو۔ وہ متوجہ ہو کر سن رہا تھا۔ حنین نے لب کھولے، پھر ایک دم خیال آیا، اب میرے پاس کیوں آنے لگے تھے؟ وہ مجھے ایک کام تھا، کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی فلیش ڈرائیو اٹھائی، لبوں پہ زبان پھیری اور ہمت متجمع کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا، پھیکا سا مسکرایا، یہ کچھ ڈاکومنٹ میں ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر احتیاط سے تول تول کر الفاظ ادا کیے، یہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز ہے، میں اس کو ٹھیک سے آپریٹ نہیں کر پایا اور فائل کرپٹ ہو گئی ہے، کیا تم کسی طرح اسے ریکور کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حنین بنا پلک جھپکے چند لمحے فلیش کو دیکھتی رہی، پھر نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں صدمہ اور خفگی در آئی تھی۔ حنا پلیز صرف تھوڑی سی ہیلپ کر دو۔ حنین کی گردن نفی میں ہلی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، شکوہ کنہ آنکھیں بدستور سادی پہ جمی تھیں۔ کسی کے ڈاکومنٹس کو آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کے آفس سے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے اور میں ایسے کام نہیں کرتی۔ سادی نے گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بند کیں، پھر کھولیں تو وہ چوکھٹ تک پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ تم کبھی بھی اس فیز سے نہیں نکلو گی اگر تم اپنی خود مدد نہیں کرو گی۔ میں کسی فیز میں نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، پہلے جیسی۔ سادی نے نفی میں سر ہلایا، فلیش رکھی، اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک آبرو بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بدل گئی ہو، ایک وقت تھا تم ہمارے خاندان کا سب سے پر اعتماد اور بولڈ بچہ تھی، اب تو تم نے خود کو بالکل عام سی لڑکی جیسا بنا لیا ہے۔ حنین کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا، مگر وہ گردن اکڑا کر بولی، میں نہیں بدلی اور میں اس سب میں آپ کی مدد نہیں کروں گی، یہ غیر قانونی ہے۔ ہاں، سارے قانون دان تو ہمارے خاندان میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہ سوچ کر رہ گیا، کیونکہ حنا اب مڑ کر جا رہی تھی۔ اس کے کان سرخ تھے اور آنکھوں میں شدید بے بسی بھرا غصہ تھا۔ بھائی جانتا تھا وہ اب کمپیوٹر استعمال نہیں کرتی۔ اس نے 1.5 سال پہلے لاؤنج کی کمپیوٹر چیئر بھائی کے کمرے میں شفٹ کر دی تھی۔ کمپیوٹر اچھے نہیں ہوتے اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں، سو وہ کس طرح ایسی بات کہہ سکتا تھا؟ پتہ ہے آج مجھے زمر نے کیا کہا؟ وہ جاتے جاتے رکی، یہ کہ انہیں ماموں کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے، وہ اپنے تمام الزامات واپس لیتی ہے۔ وہ کہتے ہوئے خود بھی الجھا تھا، کچھ کھٹک رہا تھا۔
उन्हें झटके से वापस पलटी। ये फूफो ने कहा। स्वाति ने इस बात में सर हिला दिया। हुनैन के लब भींच गए, आंखों में नागवारी दर आई। तो आपने आगे से क्या कहा? मैं क्या कहता? कम से कम इतना तो पूछ सकते थे कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। झूठ? स्वाति को धचका लगा। वो झूठ नहीं बोल रही हैं। वो इतनी जल्दी और इतने आराम से अपना जहन नहीं बदलती। मैं उनको जानती हूँ। जुमर झूठ नहीं बोलती। ओके, मगर वो वकील हैं। उन्होंने अल्फाज का मोहताज चुनाव किया होगा। यकीनन वो अदाकारी कर रही हैं। तुम इतनी जल्दी उनके बारे में इतनी मनफी क्यों हो जाती हो हना? क्या पता उनको वाकई उसे दुख हुआ था। मैं उनको जानती हूँ। वो बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। पता नहीं वो क्या सोच रही हैं। वो नगवारी और गुस्से से कहती बाहर निकल गई। सादी ने अफसोस से सर झटका। वो दोनों उसको जितनी प्यारी थीं उतनी ही वो एक दूसरे से दूर थीं। वो बेदिली से वापस कुर्सी पे ढह गया। 2 उंगलियों में फ्लैश उठाकर देखी। आज 8वां दिन था नाकामी का। अब वो क्या करे? कैसे सबूत लेकर फारिस और जुमर के पास जाए? उसके पास इंतकाम और इंसाफ का एक मंसूबा था, मगर उसको फारिस और जुमर की मदद चाहिए थी। अकेली चुंटी कुछ नहीं कर सकती थी। बाहर हुनैन बड़बड़ाती हुई वापस सोफे पे धप आ बैठी। ऐसे बैठती हो? लगता है जलजला आ रहा है। करीब बैठे सैम ने रिसाले से सर निकाल कर नागवारी से तबसरा किया, मगर उसने सुने बगैर सर झटका। फिर जहन की रूह भटक गई। गुस्सा उदासी में बदल गया। सैम, एक बात बताओ, उसने खोए खोए लहजे से पुकारा। क्या मैं वाकई बदल गई हूँ? कब से? वो हैरान हुआ। 1.5 साल से, उसने सोचा, मगर सैम को क्या बताए? जब से मैंने बीए में एडमिशन लिया। वो सोचने लगा। नहीं तो अब भी तुम उतना ही खाती हो, वैसे ही मजाक करती हो मेरे साथ, उसी तरह लड़ती हो, और जब मेरे दोस्त मुझे कुछ कहें तो उनसे लड़ने भी उसी तरह पहुंच जाती हो। तुम तो वैसी ही हो। अच्छा। वो हल्का सा हंस दी। सैम पे थोड़ा सा प्यार आया, मगर जाहिर किए बिना उसने कुशन उठाकर गोद में रखा और इधर उधर हाथ मारा। रिसाला गायब। वो हैरत और परेशानी से उठकर ढूंढने लगी, फिर चौंक कर सैम को देखा। तुम डाइजेस्ट पढ़ रहे हो? किसने इजाज़त दी तुम्हें? हाँ? लपक कर सोफे तले से जूता उठाया। आने दो आज अम्मी को। मैं तुम्हारा हशर न करवाया ना तो देखना। इससे पहले कि वो गुस्से से उस पर झपटती, सैम छलांग मारकर चौखट तक गया और फिर आगे गायब। हुनैन तैश से लाल सुर्ख होती जूता लिए उसके पीछे भागी। ये मोटा आलू आज बचेगा नहीं। शाम एक ठंडी सी छाया के साथ कसरे कारदार पर उतर रही थी। लाउंज की दीवार गिर फ्रांसीसी खिड़कियों से बाहर का सब्जा झलक रहा था। कोने में 2 कुर्सियां साथ साथ रखी थीं। दोनों के बाजुओं के दरमियान गुलदस्ता वाली छोटी मेज़ थी। एक कुर्सी पे जवाहरात थी, बाल जूड़े में, कोहनी कुर्सी के हाथ पे और चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वो अपनी मेहमान को देख रही थी। वो मेहमानों को सामने बिठाने के बजाय बराबर कुर्सी पर बिठाया करती। उसे गर्दन बाएं तरफ मोड़कर मेहमान को देखना ज़्यादा पसंद था। गए बरसों में इस कुर्सी पे सादी अक्सर आकर बैठता था। अब कभी कभी इधर झुमर होती, आज भी वही थी। कब के मुंह पे उंगली फेरती, वो टांग पे टांग जमाए संजीदगी से बैठी थी, बिना मुस्कुराहट से। भूरी आंखें और कैचर में हाव बंधे घुंघरैले बाल जो समेट कर एक तरफ कर दिए थे। दुपट्टा गर्दन में लपेटकर दोनों पल्लू सामने कर रखे थे। क्या तुम पछता रही हो? जवाहरात उसके तासुरात देख रही थी। हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। ये अजियतनाक होगा। जिससे नफ़रत की जाए उससे शादी। जवाहरात ने झुरझुरी लेकर उंगली से गाल तक आई बालों की लिट पीछे हटाई। जुम्मन ने कप उठाकर घूंट भरा। मैं बहुत अजियत से गुजरी हूँ, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो बेएतबारी थी। कप नीचे करके वो खिड़की की तरफ देखने लगी। यहाँ सब्ज़ा दिखाई देता था। एनेक्सी अकबी तरफ थी, उधर से दिखाई ना देती। इस वक्त किसी ने भी मेरा एतबार नहीं किया, मगर अब करेंगे। तुम अपने रिश्तेदारों के दबाव की वजह से उसका केस लेने से इनकार ना करती तो वो आज जेल में होता। बात रिश्तेदारों की नहीं है।
میں ایک پبلک پروسیکیوشن میں ذاتی اناد کو نہیں لا سکتی تھی۔ یہ ذاتی جنگ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے نظر ہٹا کر جواہرات کو دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، وہ ایک وائف کلر تھا، سیریل کلر۔ اس نے مجھے استعمال کیا، پہلی دفعہ تب جب مجھ پہ گولی چلائی، دوسری دفعہ 1.5 سال پہلے جب اس نے میرے کندھے پہ پیر رکھ کر رہائی حاصل کرنا چاہی۔ یہ قانونی جنگ تھی۔ صرف ایک تسلی تھی مجھے کہ فارس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، جب میں بے گناہ تھی۔ مگر نہیں، آخری تلخ گھونٹ اندر اتار کر اس نے کپ پرس میں رکھا۔ وہ مجھ سے انتقام لے رہا تھا۔ یہ آغاز سے ہی ذاتی جنگ تھی۔ شروع اس نے کی، ختم میں کروں گی۔ اس نے آگے ہو کر پیالی واپس ٹرالی میں رکھ دی۔ مگر تم کیا کرو گی؟ شادی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں مسز کارتر، زمر نے گہری سانس خارج کی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں اور آپ محرم راز نہیں ہیں۔ میں نے مدد مانگی تھی، لائے عمل بتانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ مدد کی حد تک جی ہے، مگر اپنے پلانز میں خود تک ہی محدود رکھتی ہوں۔ وہ سرد سا مسکرائی۔ جواہرات نے اسباب میں گردن کو جنبش دی۔ تمہاری مرضی، بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تم نے اسے شادی کرنی ہے، میں کروا دوں گی۔ میں کل تمہارے والد سے ملنے آؤں گی۔ شور، اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں قدرتی طریقے سے حیران ہونا زیادہ پسند کروں گی۔ وہ رکی۔ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ کس سے؟ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ میری مدد اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ جواہرات ہلکا سا ہنس دی۔ فارس کے قانونی شیئرز ہیں ہماری جائیداد میں۔ جب تک وہ دوسری چیزوں میں الجھا رہے گا، میرا کاروبار محفوظ رہے گا۔ مگر تم یہ جانتی ہو کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں، اور تم میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ تاکہ آپ کو واپس استعمال کر سکوں۔ وہ مسکرا کر اٹھی، پرس کی اسٹریپ کندھے پہ ڈالی۔ آخری بات جو مجھے کہنی تھی، میں تیار ہوں۔ میں بھی۔ ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے جواہرات مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد اسی کرسی پہ بیٹھے جواہرات نے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ یوسف خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائے۔ وعلیکم السلام یوسف صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر، وہ چند رسمی فکروں کے بعد کہنے لگی۔ آپ نے 2-2.5 ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے۔ جی، میں یہ ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو۔ وہ سنجیدہ اور قدرے خشک تھے۔ جواہرات کا ٹاپس کو مسلتا ہاتھ رکا۔ ذرا دیر کو اس نے سوچا، اگر آپ میرے گارڈ کی اس نیکلس کے لیے تلاشی والی بات پہ ہم سے خفا ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اوکے، تو میں بتانا چاہتی تھی کہ کل رات فنکشن میں میری زمر سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ بڑے ابا چونکے۔ تو آپ نے بات کی تھی زمر سے؟ جی، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، بس موقع کل ملا۔ اچھا، ان کے لہجے کی سرد مہری زائل ہونے لگی۔ زمر نے مجھ سے صبح بات کی تھی، وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ گڈ، مگر مجھے حیرت نہیں ہے، میں ناکام نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا شکریہ مسز کارتر۔ مائی پلیئر۔ مسکراتے ہوئے بدستور اسٹیئرنگ پہ انگلی پھیرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو ندرت سے بات کی ہے، وہ شاید کوئی بتائے۔ اوکے، میں نے چند ایک لوگوں سے کہہ رکھا تھا۔ 2 رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ تفصیلات جاننا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ بڑے ابا وہ مشکل اپنی آواز کی ضعیف خوشی چھپا رہے تھے۔ ایک سیشن کورٹ کے جج صاحب کا رشتہ ہے، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اور تینوں بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ذرا دیر کو وقفہ دیا۔ بڑے ابا کی لائن خاموش تھی۔ دوسرا رشتہ میری کمپنی کے ایک عہدیدار کا ہے، پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ بیوی اور اسے ہوئے دونوں بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب خود اسی شہر میں ہیں، اکیلا اچھا گھر ہے۔ عمر ذرا زیادہ ہے، 50 سے اوپر۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں، ان کی آواز بدقت نکلی اور اس میں تکلیف تھی۔